بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سال میں 55 عیدیں۔ جمعہ کے دن کے متعلق سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1098 میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اسے عید کا دن قرار دیا، لہٰذا جو کوئی جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے، اور اگر خوشبو میسر ہو تو لگا لے، اور تم لوگ اپنے اوپر مسواک کو لازم کر لو۔ الحمدللہ مسلمان جمعۃ المبارک کی تیاری بھی عید ہی کی طرح کرتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا کے بارے میں بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم روز نزول یعنی اس دن کو بطور عید مناتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس دن کو جانتا ہوں جس میں نازل ہوئی، مختصر یہ کہ آپ نے فرمایا وہ دن جمعہ کا دن تھا اور یوم عرفات تھا۔ تمام صحابہ کرام جمعہ کو بھی یوم عید ہی سمجھتے تھے، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ دن یعنی جمعہ ہمارے لیے عید ہی کا دن ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ سے بھی ایک یہودی نے یہی بات کہی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، جس روز یہ آیت نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں تھیں، یعنی یوم عرفہ اور یوم جمعہ۔ قرآن پاک میں پارہ نمبر 17 سورہ الانبیاء نمبر 21 اور آیت نمبر 107 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا ہو۔ مومن کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہیں، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے آپ دنیا میں رحمت ہیں، کیونکہ پہلی قوموں پر ایک گناہ پر عذاب نازل ہوتا اور وہ قوم نیست و نابود ہو جاتی، بندر، ریچھ اور خنزیر بنا دیے جاتے، گناہ گار کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا جھوٹا، زانی، چور، قاتل وغیرہ۔ یہ سب کرم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت پر کیا، جس کا کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین ہیں، جو تمام عالموں کے لیے رحمت ہو، لازم ہے کہ وہ تمام جہان سے افضل ہو، لہٰذا قرآن پاک سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونا ثابت ہو گیا۔ ذرا غور فرمائیں کہ یہ رحمت ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب آپ پارہ نمبر 30 سورہ والضحیٰ نمبر 93 اور آیت نمبر 11 کا ترجمہ برائے مہربانی غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ نعمتوں کے ذکر کا خوب چرچا کرنے کا اور بیان کرنے کا حکم اس لیے فرمایا کہ رحمت اور نعمت کا بیان کرنا، ذکر کرنا، اسے عام کرنا، یہ سب شکر گزاری میں آتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اسی لیے تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے دن یعنی 12 ربیع الاول کو ہر سال یہ خوشی مناتے ہیں، اور تمام مسلمان اللہ کی اس رحمت اور نعمت کا خوب خوب چرچا کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ نمبر 9 آیت نمبر 128 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے، اور اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب و آرزو مند رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق، بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ ترمذی شریف میں نقل ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت مبارکہ کو بیان فرمایا، جس میں آپ کے تشریف آوری کا یعنی اپنی پیدائش کا ذکر ہے، تو قیام کر کے بیان فرمایا۔ دوسرے لفظوں میں یہ میلاد ہی کا بیان تھا، میلاد مولود سے نکلا ہے یعنی پیدائش۔ پارہ نمبر 7 سورہ المائدہ نمبر 5 آیت نمبر 114
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو عرض کیا تھا تو ان کی طرف سے ہے، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھڑوں کی اور تیری طرف سے نشانی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہم خوان کے یعنی کہ جنتی کھانے کے نزول کے دن کو عید منائیں، اس کی تعظیم کریں، خوشیاں منائیں، تیری عبادت کریں، شکر بجا لائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید منانا اور خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا، شکر الہی بجا لانا طریقہ صالحین ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا اور میلاد منانا اور میلاد شریف پڑھ کر شکر الہی بجا لانا اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ آخر میں عرض ہے کہ محبت اور عقیدت سے آپ غور فرمائیں کہ اگر ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نہ خلق کرتا تو زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، دن ہوتا نہ رات ہوتی، ثواب ہوتا نہ عذاب ہوتا، چرند ہوتے نہ پرند ہوتے، شمال ہوتا نہ جنوب ہوتا، مشرق ہوتا نہ مغرب ہوتا، سمندر ہوتے نہ دریا ہوتا، پہاڑ ہوتے نہ میدان ہوتا، لوح ہوتی نہ قلم ہوتا، آپ ہوتے نہ میں ہوتا۔ الحمدللہ سال میں 52 جمعے، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر ہماری تو بھائی 55 عیدیں ہو جاتی ہیں، اور سبحان اللہ ثواب بھی 55 عیدوں کا ہی ملتا ہے۔ آمین۔ اس کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ اس کی رحمت تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ہر ابتدا سے ہر انتہا کے بعد ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔